فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ چھٹا باب حضرت کے اسماء گرامی انگوشتری کے نقوش اور آپ کے اسلحے وغیرہ کا تذکرہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھے۔ فصل اول حضرت کے اسماء گرامی کا تذکرہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 198۔ سلیم بن قیس کی کتاب میں مرقوم ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک راہب کے دیر کے پاس ٹھہرے جو حواریان عیسیٰ کی نسل سے تھا اور عیسائیوں کا عالم تھا۔ وہ چند کتابیں لیے ہوئے دیر سے نکلا۔ اس نے بیان کیا کہ میرے جد بزرگوار حضرت عیسیٰ کے سب سے بڑے حواری تھے اور یہ کتابیں انہی کے قلم سے لکھی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ بولتے گئے اور وہ لکھتے گئے تھے۔ ان میں تحریر ہے کہ ایک پیغمبر عرب کے شہر مکہ سے مابعوث ہوگا جو فرزندان ابراہیم خلیل سے ہوگا۔ اس کے چند نام ہوں گے: محمد، عبداللہ، یاسین، فتح، خاتم، حاشر، عاقب، ماہی، قائد، نبی اللہ، صفی اللہ، حبیب اللہ، اور جہاں خدا کا نام مذکور ہوگا اس کا نام بھی لیا جائے گا۔ وہ خدا کے نزدیک خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ خدا نے کسی ملک مقرب کو نہ آدم سے لے کر آخر پیغمبر تک کسی پیغمبر مرسل کو پیدا کیا ہے جو خدا کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہو۔ قیامت میں خدا اس کو اپنے عرش پر بیٹھائے گا اور اس کو شفیع قرار دے گا۔ وہ جس کی شفاعت کرے گا خدا قبول فرمائے گا، اور قلم اس کے نام محمد رسول اللہ کے ساتھ لوح پر جاری ہوا ہے۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب پیغمبر خدا نماز پڑھتے تھے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا تو خدا نے فرمایا، آیت نمبر 1 اور 2 سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے تئیں مشقت میں ڈالو۔ طٰہٰ کے معنی لغت میں یعنی محمد کے ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ طٰہٰ کے معنی ہیں اے حق کے طلب کرنے والے اور حق کی جانب ہدایت کرنے والے، اور یاسین کے معنی ہیں اے سننے والے اور حق کے سنانے والے اور میرے زندہ بندے، اور دوسری حدیث میں اے سردار ہے۔ بہت سی حدیثوں میں خاصہ و عامہ سے منقول ہے کہ یاسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور آل یاسین آپ کے اہل بیت ہیں جن پر خدا نے قرآن میں سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے سلام علی آل یاسین، آیت نمبر 130 سورہ صفات پارہ نمبر 23۔ خدا نے قرآن میں سوائے اہل بیت رسول کے کسی اور کے اہل بیت پر سلام نہیں بھیجا ہے۔ قرأت اہل بیت کے مطابق ایسا ہی ہے، یعنی سلام علی آل ابراہیم۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ یاسین نام مت رکھو کیونکہ وہ حضرت کا نام ہے اور حضور نے اجازت نہیں دی کہ کسی دوسرے کا نام یاسین رکھا جائے۔ دوسری حدیث معتبر میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حامیم والکتاب المبین، آیت نمبر 1 اور 2 سورہ زخرف پارہ نمبر 25 کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ حامیم حضرت کا نام ہے اس کتاب میں جس کو خدا نے حضرت ہود پر نازل کیا تھا، اور کتاب مبین سے مراد امیر المومنین ہے۔
روایت معتبرہ میں قول حق سبحانہ تعالیٰ والنجم اذا ہوا آیت نمبر 1 سورہ نجم پارہ نمبر 27 کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے پیغمبر کی قسم کھائی ہے جس وقت کہ آپ معراج میں تشریف لے گئے یا دنیا سے رحلت فرمائی۔ نجم سے مراد حضرت ہیں جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اسی طرح قول خدا علامات و بالنجم ہم یہتدون آیت نمبر 16 سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی تفسیر میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ علامات سے مراد ائمہ اطہار ہیں جو راہ ہدایت کے نشان ہیں، اور نجم رسول خدا ہیں جن سے ان لوگوں نے ہدایت پائی ہے۔ اور والشمس والضحیٰ آیت نمبر 1 سورہ شمس پارہ نمبر 30 کی تفسیر میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ شمس سے مراد خورشید فلک رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قمر سے ماہ اوج امامت یعنی امیر المومنین ہیں جو ثانیے حضرت ہیں، جو تالیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے۔ اور نہار دن سے مراد ائمہ اطہار ہیں جن کے نور ہدایت سے دنیا روشن ہے۔ اور والتین آیت نمبر 1 تا 3 سورہ 3 پارہ نمبر 30 کی تفسیر میں وارد ہوا کہ تین سے مراد سید المرسلین ہے جو شجر نبوت کے بہترین ثمر ہیں۔ اور والزیتون سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے جو ہر تاریکی ضلالت کے علم و روشنی بخشنے والے ہیں۔ اور طور سینین حسن و حسین علیہ السلام ہے جو کوہ وقار و تمکن ہے۔ اور بلد الامین سے ائمہ مومنان مراد ہیں جو علم الہی کے شہر ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس راس الجالوت سے آپ نے پوچھا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ فارقلیتا حضرت عیسیٰ کے بعد آئے گا جو تمہاری سختیاں اور مشکلیں آسان کرے گا اور میرے حق ہونے کی شہادت دے گا جس طرح میں اس کے لیے شہادت دے رہا ہوں، وہ ہر علم کے مطالب تم پر واضح کرے گا۔ راس الجالوت نے کہا ایسا ہی ہے۔ بطرق عامہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز پیغمبر نے فرمایا، اے گروہ مردم، جو شخص آفتاب سے مستفیض نہیں ہوتا مہتاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو مہتاب سے مستفید نہیں ہوتا وہ زہرہ ہی کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو زہرہ سے بھی محروم رہتا ہے وہ فرقدان سے فیض حاصل کرتا ہے۔ غرض میں شمس علی قمر ہے، فاطمہ زہرہ ہیں، اور حسن اور حسین فرقدان ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ فرقدان دو روشن ستارے قطب شمالی کے نزدیک ہیں جو اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک ظاہر ہوتے رہتے ہیں، کسی وقت غائب نہیں ہوتے۔ مترجم۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل اول اختتام کو پہنچا۔ آغاز ہوتا ہے فصل دوم صفحہ نمبر 200۔ امی کے معنی اور یہ کہ حضرت ہر زبان و تحریر اور حروف سے واقف تھے۔ واضح ہو کہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت کو خدا نے امی کیوں فرمایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، بعض کا قول ہے کہ آپ امت سے منسوب ہیں، یعنی بظاہر کسی سے تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے مثل عرب کے ان پڑھ لوگوں کی طرح تھے۔ بعضوں نے کہا کہ ماں کی جانب منسوب تھے، یعنی بظاہر جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی حال پر تھے اور کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اور بعض حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ آپ القریٰ یعنی مکے کی جانب منسوب تھے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت نے بعثت سے پہلے تک کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ آیت نمبر 48 سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21، تم نے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی تھی نہ اپنے ہاتھ سے لکھنا سیکھا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شک میں مبتلا ہوتے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعثت کے بعد بھی لکھ پڑھ سکتے تھے یا نہیں۔ تو حق یہ کہ آپ لکھنے پڑھنے پر قادر تھے، چونکہ وحی الہی کے ذریعے آپ ہر چیز کو جانتے اور بقدرت خدا ہر اس کام پر قادر تھے جس سے دوسرے تمام لوگ عاجز تھے، لیکن مصلحتاً خود لکھتے نہ تھے، اور اکثر اوقات دوسروں کو خطوط پڑھنے کا حکم فرماتے اور کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔
چنانچہ حدیث صحیح میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت خط لکھتے اور پڑھتے تھے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جن چیزوں کے ساتھ خدا نے اپنے پیغمبر پہ احسان کیا ان میں سے ایک امر یہ بھی تھا کہ آپ امی تھے، لکھتے نہ تھے مگر خطوط پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث حسن میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 28، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ خدا وہ ہے جس نے ایک رسول ان پڑھوں میں انہی میں سے مابعوث کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن چونکہ کوئی کتاب خدا کی جانب سے اب تک ان کے لیے نہیں آئی تھی اور نہ ان میں کوئی پیغمبر ہوا تھا، اس سبب سے ان کو امی کہا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ جناب رسول خدا کا نام امی کیوں ہوا؟ حضرت نے فرمایا، سنی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت کو امی کہا کہ آپ ان پڑھ تھے۔ وہ فرمایا، وہ غلط کہتے ہیں، خدا ان سے سمجھے ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ خدا حضرت کی شان میں فرماتا ہے کہ اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے خدا کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر وہ خود کچھ نہیں جانتا تھا تو ان کو تعلیم کیسے دیتا تھا؟ واللہ حضرت 73 زبان میں لکھتے پڑھتے تھے، بلکہ خدا نے ان کو امی اس لیے کہا کہ وہ اہل مکہ میں سے تھے، اور مکہ کا ایک نام ام القرى بھی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ آیت نمبر 92 سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں۔ اور حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابو سفیان احد کی جانب بس غرض جنگ روانہ ہوا، جناب عباس نے حضرت کو خط لکھا۔ اس میں حقیقت حال تحریر کی۔ جب وہ خط حضرت کے پاس لایا گیا، آپ مدینے کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے وہ خط پڑھا اور اپنے اصحاب کو نہیں بتایا، بلکہ مدینے سے چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو اس خط کا مضمون لوگوں سے بیان فرمایا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت لکھتے پڑھتے تھے اور دوسروں کا لکھا ہوا بھی پڑھتے تھے، بلکہ بغیر لکھا ہوا پڑھ لیتے تھے اور جانتے تھے، پھر لکھے ہوئے کو کیسے نہ جانتے۔ حدیث صحیح میں حضرت سے منقول حق تعالی سورہ انعام آیت نمبر 19 پارہ نمبر 7 کی تعویل میں منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے میری جانب قرآن کو وحی کی ہے تاکہ تم کو اور ہر اس شخص کو ہر زبان اور لغت میں عذاب خدا سے ڈراؤں جس تک میری دعوت پہنچے۔ اور دوسری حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کوئی کتاب یا وحی نازل نہ کی مگر زبان عربی میں، مگر وہ انبیاء کے کانوں میں انہی کی قوم کی زبان اور لغت میں پہنچتی تھی، اور ہمارے پیغمبر کے گوش مبارک میں عربی ہی زبان میں پہنچی تھی، اور ہر شخص جو حضرت سے باتیں کرتا اپنی ہی زبان میں کرتا، لیکن حضرت کے کانوں میں عربی زبان میں اس کی باتیں پہنچتی تھیں، اور تمام آیتیں جو حضرت جبرائیل حضرت کے پاس لاتے حضرت کے احترام و تعظیم کے سبب ان کی طرف سے ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فصل دوم اختتام کا پہنچتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے فصل سوم، حضرت کی انگوشتری، کپڑے، اسلحے، سواری اور تمام اسباب و سامان کا ذکر۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا نے اپنی انگوٹھی امیر المومنین کو دے کر فرمایا کہ اس پر محمد بن عبداللہ نقش کرا لاؤ۔ جناب امیر نے حقائق کو نقش کے لیے دے دی، اس نے محمد بن عبداللہ نقش کر دیا۔ دوسرے روز حضرت علی نے انگوٹھی حقائق سے واپس لی تو دیکھا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ جناب امیر نے فرمایا، میں نے تجھ کو یہ کندہ کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا، یا حضرت آپ بجا فرماتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ہاتھوں سے ایسا ہو گیا۔ امیر المومنین وہ انگوٹھی حضرت کے پاس لائے اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس کو اپنی انگلی میں پہن لیا اور فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ دوسرے روز صبح کو جب اس کو دیکھا تو اس کے نیچے علی ولی اللہ بھی نقش تھا۔ حضرت کو حیرت ہوئی۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، خدا فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جو تم نے چاہا تم نے نقش کیا، اور جو ہم نے چاہا ہم نے نقش کیا۔
دوسری معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آن حضرت کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کے نگینے پہ محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آن حضرت کی 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، دوسری پر صدق اللہ تحریر تھا۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آن حضرت دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آن حضرت 3 قلع رکھتے تھے، ایک یمینہ، دوسری بیضہ جو سفید تھی، تیسری مضربہ تھی جس کے 2 گوشے تھے جس کو جنگ کے موقع پر پہنتے تھے، اور ایک چھوٹا عصا تھا جس پر آپ تکیہ کر لیا کرتے تھے اور عید کے دنوں اپنے ہمراہ صحرا میں لے جایا کرتے تھے اور خطبہ پڑھتے وقت اس پر تکیہ کرتے تھے، اور ایک چھڑی تھی جس کو ممشوق کہتے تھے، اور ایک خیمہ تھا جس کو رکن کہتے تھے، ایک پیالہ تھا جس کو تیہ کہتے تھے، اور ایک دوسرا پیالہ تھا جس کو ایک دوسرا پیالہ تھا جس کو ری کہتے تھے۔ حضرت کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک کا نام مرتجز اور دوسرے کا قصب تھا، 2 خچر تھے، ایک کو دلدل دوسرے کو شہبہ کہتے تھے، 2 اونٹنیاں تھیں، غصبہ و جدا، 4 تلواریں تھیں، ذوالفقار، اون، مجزم اور رسوم، ایک ٹٹو تھا جس کو یفو کہتے تھے، ایک امامہ تھا صحاب نام، ایک ذرہ تھی ذات الفضول جس کی 3 کڑیاں چاندی کی تھیں، ایک سامنے اور 2 پیچھے۔ حضرت کا ایک علم تھا جس کو عقاب کہتے تھے، ایک بار برداری کے لیے اونٹ تھا دیباج نامی، ایک لیوا تھی جس کو معلوم کہتے تھے، اور ایک خود تھا جس کو سعد کہتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو حضرت نے اپنی وفات کے وقت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور اپنی انگوٹھی اتار کر ان کی انگشت مبارک میں پہنا دی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حضرت کی ایک تلوار کے قائمہ میں مجھے ایک صحیفہ ملا جس میں بے شمار علوم تھے، ان میں یہ 3 باتیں بھی تھیں۔ نمبر 1، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو جو تم سے تعلق قطع کرے۔ نمبر 2، حق بات کہو اگرچہ تم کو نقصان پہنچے۔ اور نمبر 3، اس کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جب رسول خدا نے خیبر فتح کیا، آپ کو ایک ٹٹو غنیمت میں حاصل ہوا، وہ بقدرت خدا گویا ہوا کہ میرے مورث اعلیٰ کی نسل سے 60 دراز گوش پیدا ہوئے جن میں ہر ایک پر سوائے پیغمبروں کے کوئی سوار نہیں ہوا، اور اس نسل سے بجز میرے کوئی باقی نہیں ہے، اور آپ کے سوا کوئی پیغمبر بھی باقی نہیں۔ میں ہمیشہ سے انتظار میں تھا، اس سے پہلے ایک یہودی کی ملک میں تھا اور دانستہ سرکش بنا ہوا تھا اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا کرتا تھا، وہ میری پیٹھ پر اور پیٹ پر مارتا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں نے تیرا نام یفور رکھا، اور فرمایا تجھے کسی مادہ کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب اس سے کہا جاتا کہ رسول خدا تجھ کو بلاتے ہیں تو فوراً دوڑتا ہوا آتا تھا۔ جب حضرت نے رحلت فرمائی وہ بہت بے چین ہوا اور رنج و غم کی شدت کے سبب اپنے کو کنویں میں گرا دیا اور مر گیا، وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت کا ایک ناکہ قصوہ نامی تھا، جب حضرت اس کی سواری سے اترتے مہار اس کے گلے میں ڈال دیتے اور وہ گھومتا پھرتا تھا، مسلمان اس کا احترام کرتے تھے اور اس کو کھانے کو دیا کرتے تھے۔ ایک روز اس نے سمرہ ابن جندب کے خیمے میں اپنا سر داخل کیا، اس نے اس کو ڈنڈے سے مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس نے حضرت کے پاس آ کر سمرہ کی شکایت کی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت کے ناقے کی ناک کا حلقہ چاندی کا تھا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ حضرت کے گھر میں ایک جوڑا سرخ کبوتر کا تھا۔ دوسری چند حدیثوں میں فرمایا کہ حضرت کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ گول تھا۔ بسند معتبر علی بن مہار سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ میں فیروزہ کی انگوٹھی تھی جس پر ان اللہ الملک نقش تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو جناب جبرائیل حضرت کے واسطے بہشت سے ہدیے کے طور پر لائے تھے اور حضرت نے جناب امیر کو اسے عطا فرمایا تھا۔ بسند معتبر عبداللہ بن سنان سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک انگوٹھی جناب رسول اللہ کی مجھ کو دکھائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور نگینہ سیاہ۔
جس پر 2 سطروں میں محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت کی تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا، اور بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت کی ذوالفقار آسمان سے جبرائیل لائے تھے جس کا قبضہ چاندی کا تھا۔ حضرت کے تمام سامان و اسلحے اور کپڑے وغیرہ کا تذکرہ میں کتاب حلیۃ المتعقلین اور بحر الانوار میں کر چکا ہوں، یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فصل سوم اپنے اختتام کو پہنچے۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 203 پہ فصل چہارم، یتیم، زال اور عائل کے معنی و مطالب کے بیان میں۔ خداوند عالم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاهَا، قسم ہے وقت چاشت کی اور رات کی جبکہ اس کی تاریکی زیادہ اور قائم ہو جاتی ہے، چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ تمہارے پروردگار نے تم کو نہ چھوڑ دیا کہ پھر وہی نہ بھیجے گا، اور نہ تم سے ناراض ہے، جیسا کہ وہی دیر میں آنے کے سبب کفار کہتے ہیں۔ البتہ تمہارے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے، اور خدا عنقریب تم کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ زید بن علی سے روایت ہے کہ رضائے سرور کائنات اس میں ہے کہ خدا آپ کے اہل بیت کے ہمراہ آپ کے دوستوں اور محبوں کو بہشت میں داخل کرے گا۔ حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ آپ چکی چلا رہی ہیں اور ایک موٹی چادر اوڑھے ہوئے ہیں جیسا کہ اونٹ کا جل ہوتا ہے۔ حضرت کا حال دیکھ کر روئے اور فرمایا اے فاطمہ، دنیا کی سختیاں آخرت کی ابدی نعمتوں کے عوض برداشت کرو۔ اس وقت خدا نے یہ دونوں آیتیں نازل فرمائیں۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ خدا نے پیغمبر کو وہ شہر و ملک دکھائے جو آپ کی امت فتح کرے گی۔ حضرت یہ دیکھ کر خوش ہوئے تو خدا نے فرمایا کہ تمہارے واسطے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار قیامت کے روز تم کو اس قدر عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا نے حضرت کو بہشت میں 1000 قصر ایسے بخشے جن کی زمین مشک کی ہے، اور ہر قصر میں عورتیں اور خدمتگار اس قدر ہیں جو قصر کے شایان ہیں۔ سورہ زحا آیت نمبر 1 تا 8 پارہ نمبر 30۔ واضح ہوگی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ وجہ اول یہ کہ کیا خدا نے تم کو یتیم بغیر باپ ماں کے نہیں پایا تو تم کو عبد المطلب اور ابو طالب کے ذریعے پناہ دی، اور تمہاری تربیت و حفاظت پر ان کو موکل کیا، اور تم کو گمشدہ پایا، یعنی تم اپنے دادا سے مکے کے دروں میں گم ہو گئے تھے یا اپنی دایا حلیمہ سے گم ہو گئے تھے، تو عبد المطلب کی تمہاری طرف رہنمائی کی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ایک سفر میں ابو طالب کے ہمراہ تھے۔ رات کو شیطان نے آ کر حضرت کے ناقے کی مہار پکڑ لی اور راستے سے الگ کر دیا۔ پھر جبرائیل آئے اور شیطان کو بھگا دیا اور ناقے کو قافلے سے مہلک کر دیا۔ اور اے رسول، تم کو عائل یعنی مفلس و تہی دست پایا تو خدا نے خدیجہ کے مال سے اور کافروں کی غنیمتوں سے غنی کر دیا۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ خداوند عالم نے کس سبب سے حضرت کو یتیم کر دیا اور آپ کے ماں باپ کو آپ کی کمسنی میں دنیا سے اٹھا لیا؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہ رہے۔ اور دوسری حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس لیے یتیم کر دیا تھا کہ سوائے خدا کے حضرت پر کسی کی اطاعت واجب و لازم نہ ہو۔ وجہ دوم، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ تم یتیم تھے کا مطلب یہ کہ تم اپنے زمانے کے یکتا کمالات میں مثل در یتیم کے ہو۔ خدا نے تمہاری طرف لوگوں کی رہنمائی کی اور تم کو مرجع خلائق بنائے، اور تم لوگوں میں گمنام تھے، لوگ تم کو نہیں پہچانتے تھے اور تمہاری قدر و منزلت نہیں سمجھتے تھے، تو اہل دنیا کو ہدایت کی تاکہ تم کو پہچانے، اور خلائق کو تمہاری طرف محتاج کیا تو ان کو تمہارے علم سے غنی کر دیا۔ وجہ سوم، حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ تم کو تنہا پایا تو لوگوں کے لیے تم کو پناہ کا مرکز بنا دیا، اور تمہاری قوم تم کو گمراہ سمجھتی تھی تو ان کو تمہاری شناختی ہدایت فرمائی، اور پریشان اور مفلس دیکھا، یا یہ کہ قوم تم کو بے مال و دولت کے سمجھتی تھی
تو تم کو بے نیاز کر دیا، تمہاری دعا کو مقبولیت کا درجہ دے کر اگر پتھر کو سونا بنا دینے کی دعا کرو گے تو مقبول ہوگی، اور جس جگہ غذا میسر نہ ہوگی تمہارے ایجاز سے کھانا آ جائے گا، جس جگہ پانی نہ ہوگا تمہارے واسطے پانی پیدا کر دے گا، اور فرشتوں کو تمہارے ہر حال میں معین و مددگار بنایا۔ اس کے ساتھ ہی فصل چہارم اپنے اختتام کو پہنچے، اور کتاب کا 6واں باب حضرت کے اسماء گرامی انگوشتری کے نقوش وغیرہ کا بیان بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 21 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 22 کا بیان صفحہ نمبر 205 7واں باب آپ کی صورت و سیرت کثیر الفضائل اور جسم اقدس کے بعض اوصاف و معجزات کے بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔